میں مولانا صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، خدا گواہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ اتنے گواہ بھی ہیں، گواہ تو دو بھی بڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی میں نے بتایا، میں نے کہا جی آپ بات کرتے ہیں تو سچے لگتے ہیں، بات کتنی قسمیں بھی کھاتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، الٹے سیدھے ہاتھ بھی مارتے ہیں، لگتے جھوٹے ہیں کہ یہ کچھ کہنا کوئی اور چاہتے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے، بیان کچھ اور کر رہے ہیں۔ سب سے وارث شاہ حقیقت دی لہن لذت پر وہ چک کے لون مجازیاں تھا۔ اصل بات تو ہے حقیقت، اور پھر یہ بات کرتے ہیں، خدا گواہ میرے دل میں اترتی ہے، میں بڑے غور سے پورا دھیان دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں 4 سال کے بچے سے بھی سیکھتا ہوں۔ میری ایک بھتیجی، اب اس کی شادی ہو گئی ہے جرمنی میں وہ چھوٹی سی تھی، 3 سال 7 مہینے کی، میں نے اس وقت اس کی جا کے عمر لکھی کہ کس دن پیدا ہوئی تھی، جس دن اس نے یہ بات کی۔ وہ مزدور کام کر رہے تھے تو میں تسبیح کر رہا تھا، تسبیح کرتے کرتے میں نے کہا یار اس طرح نہیں، اس طرح کرو۔ کہتی ہے بابا یا تسبیح کیا کرو یا باتیں کیا کرو۔ اور خدا کی قسم میں نے اس سے بھی سیکھا، میں نے جانوروں سے بھی سیکھا، میں نے ایک چڑیا سے سیکھا، اس کے بچوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا نیٹ پر، ایک سانپ چڑھ کر اس کے بچے کھا جاتا ہے، وہ اس کو مارتی ہے۔ کوئی چڑیا کیا ہوتی ہے، لمبی سی چونچ، لمبی سی دم ہے اس کی، مارتی ہے، آخری یہ ہوتا ہے کہ سانپ اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر وہ چھڑا لیتی ہے اپنے آپ کو، پھر مارتی رہتی ہے، مارتی رہتی ہے، مارتی رہتی ہے، خدا گواہ آخر سانپ کو مار دیتی ہے۔ میں نے اس سے بھی سیکھا، میں کہ یہ ماں کی ممتا ہے۔ میں نے جب ماں کی عظمت لکھی، وہ 3 ملکوں میں چھپی، لندن میں، کینیڈا میں اور انڈیا میں، دہلی میں۔ تو میں آج آپ کو ایک چیز سناؤں گا، وہ یہ ماں کی عظمت سارے سناتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہیے، یہ کہیں نہیں لکھا، اور کرتے ہیں۔ میں نے گستاخ لڑکے کو دیکھا، کہہ رہا تھا او بھیا تو کیتا کی میرے ہاتھ سے، میری ماں کبھی کی کراں گا، یہ کہاں کی تمیز ہے؟ سارا دن باپ دھکے کھاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے زمانے کی، ہر قسم کا وہ کام کرتا ہے جو اس کا ضمیر نہیں اجازت دیتا، اولاد کو کما کر دیتا ہے اس لیے کہ تم میری بے عزتی کرو۔ یہ مجھ سے یہ سب بچے چھوٹے وعدہ کریں گے اپنے باپ کا بھی اتنا ہی ادب کرنا ہے جتنا اپنی ماں کا کرتے ہو۔ میں نے یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ میں نے 50 منٹ میں لکھی۔ میں پنجابی میں سناتا ہوں کیونکہ ماحول پنجابی ہے۔ میرا باپ سب تو چنگا جن نے مینوں پڑھایا، میرا باپ سب تو چنگا جن نے مینوں پڑھایا، محنت مزدوری کر کے سکولے مینوں پایا، ہر ویلے خیال ہوتا میرے والے رہندا، میں جب تک گھر نہ آواں راواں تکتا رہندا، اٹھدیاں بہندیاں جن نے مینوں ہر ویلے سمجھایا، میرا باپ سب تو چنگا جن نے مینوں پڑھایا۔ منہ ہنیرے اٹھ کے جانا محنت مزدوری کردا، منہ ہنیرے اٹھ کے جانا محنت مزدوری کردا، میری فیس سے داخلے خاطر کی جتن ہو کردا، میرے پیو دی محنت نے مینوں میٹرک پاس کروایا، میرا باپ سب تو چنگا جن نے مینوں پڑھایا، محنت سے مزدوری کر کے سکولے مینوں پایا۔ میرا پتر اگے لنگ جائے ہر باپ چاہتا، اس سے پہلے ایک آپ کو شعر سناتا ہوں کہ کالج جان تو پہلے موٹر سائیکل لے کے دیتی، کالج جان تو پہلے موٹر سائیکل لے کے دیتی، مجھ ویچ کے داخلہ فیس سے وردی لے کے دیتی، میرے پیو دی محبت نے مینوں BA پاس کروایا، میرا باپ سب تو چنگا جن نے مینوں پڑھایا۔ میرا پتر اگے لنگ جائے ہر باپ چاہتا، صرف باپ، بھائی بھی نہیں، اس دور بھائی بھی نہیں، صرف باپ۔ اج بندہ چند سے پہنچیا تھے باپ کی وجہ نہ پہنچیا ہے۔ میرا پتر اگے لنگ جائے ہر باپ چاہتا، بھائی نو اگے لنگ دیا دیکھ کے بھائی بھی سڑ جاتا۔
میرے پیو دی محبت نے مینوں چند چیز کا پڑھایا. میرا باپ سب تو چنگا جن نے مینوں پڑھایا, محنت تے مزدوری کر کے سکولے مینوں پایا. آخر دے وچ شوکت کشمیری دوستاں نوں سمجھاوے. میرا نام پورا محمد شوکت کشمیری ہے. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اسی نام کے صدقہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. آخر تے بھی شوکت کشمیری دوستاں نوں سمجھاوے, والدین دی سیوا کر لو ویلا ہتھ نہ ہوئے. اور ماپیاں آگے اف نہ کرنا قرآن نے فرمایا. اور میرا باپ سب کچھ. مہمان شوکت کشمیری صاحب جن کو میں نے بچپن میں دیکھ کر کتابیں لکھنا شروع کی تھی, یہ میرے اتفاقیہ ملاقات ہوئی. یہ ننکانہ صاحب تھے, یہ لکھتے ہیں, رائٹر ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں, مبلغ بھی ہیں. تو میں نے بھی جب اسٹوڈنٹ لائف میں ان کو لکھتے دیکھا اور اچانک ایک نظم یا نعت لکھ کے پڑھ دیتے تھے. ماں کی شان ایک بڑی مشہور ان کی نظم ہے, وہ بچپن میں ہم نے ان سے سنی تو ہم ان کو بہت فالو کرتے تھے. قرآن پڑھنے میں ان دنوں میں اس علاقے میں ہمارا ثانی نہیں تھا. قرآن جو تلاوت تو اور بیان کرنے میں, نظم میں, شاعری میں ان کا ثانی نہیں تھا اس ایریے میں. اور ہم بچے تھے, یہ ینگ تھے, اور آج بڑے عرصے بعد موبائل کے ذریعے ہماری ملاقات رہتی ہے. ویسے تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ موبائل نے جوڑ دیا ہے, ایک نیا ہے جس سے ہم ہزاروں لوگ. تو یہ یقینی بات ہے کہ انسان بچپن سے جو سیکھتا ہے نا وہی آگے. تو بچپن ہمارا لکھنے والے, پڑھنے والے, سماعت کرنے والے لوگوں کے ساتھ تھا, تو اللہ نے اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ آج تقریباً 22 کتابیں ہم نے لکھ ڈالی ہیں اور کئی ملکوں شہروں میں لوگ پڑھتے ہیں. گرچہ ہم خود سمٹ گئے مگر ہماری تحریر بکھرتی جا رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے. تو یہ صحبت کا کمال تھا. اس وقت تو نیلام گھر والے طارق صاحب تھے, ان کی صحبت تھی, وہ بھی بہت لے جاتے تھے, اکثر تلاوت کرتے. اور کافی اس وقت کے لوگ نامی گرامی ہوتے تھے, بہت سے فوت ہو گئے. ان سرمایوں میں سے ہمارے پاس یہ سرمایہ موجود ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ہم نے بھی بہت سی ان دنوں میں تگ و دو کی, نعتیہ, تقریری مقابلے. اس وقت آپ کو بہت سارے نام ایسے ملیں گے جنہیں ہم نے تیار کیا. مثلاً ابھی شوکت صاحب بتا رہے تھے کہ اسلم نوری صاحب, میں نے کہا وہ ہمارے تیار کردہ ہے, ہماری تقریری مقابلہ میں آتے تھے. وہ ان دنوں میں وہ کیمپری سکول کے اسٹوڈنٹ تھے, تو اب 2-3 مسجدوں میں خطبہ دیتے ہیں, اور ویسے بھی بڑے نام ہیں. حاجی اسلم نوری صاحب. اسی طرح راحد محمود قادری صاحب کا آپ نے نام سن رکھا ہے, وہ بھی ہماری نرسری سے تیار شدہ تھے. سینکڑوں بڑے بڑے محقق بھی بنے, عالم بھی بنے. ہم کنارہ کش ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ. تو میں ملتمس ہوں شوکت کشمیری صاحب سے 5 منٹ کے لیے اپنے کچھ خیال کریں گے, اس کے بعد باقاعدہ حضرات تشریف لے آئیں, نعت خواں, اور بیان شروع ہوگا. محفل میں بیٹھے رہیے گا. یہ کچھ کہنا چاہیں گے تو شوکت صاحب آپ. ٹھیک ہے, آپ بول رہے شروع کریں. ایسے رہا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلوب اور ڈھنگ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی بھی آغاز کرے, اس کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, 2 جہان کے والی, کل کائنات کے سردار, تاجدار مدینہ, فخر الانبیاء کا ذکر کرے. مینوں لوڑ نہیں کسے طبیب دیے, میری دکھاں دی آپ دعا ہے رب. مینوں لوڑ نہیں کسے طبیب دیے, میری دکھاں دی آپ دعا ہے رب. لکھاں ماں تے باپ قربان اس کو, ایسے ادب و آداب دی جا ہے رب. مشکل وچ پکاریے اس تائیں, ہر ایک دا مشکل کشا ہے رب.
میرے یہ تئیں جڑا پالدا ہے وہ رحیم کریم خدا ہے رب ساڈے دلی ارادے جاندا ہے کس گل تو نا آشنا ہے رب رحم کرے جڑا وہ بندیاں تے کردا اس سے فضل عطا ہے رب آج سے بہت پرانا آپ کو اشعار سناؤں میرے والد صاحب کی کاپی پر لکھے تھے جب میں دوسری تیسری کلاس میں پڑھتا تھا بہت اچھی تعریف کسی نے لکھی یہ تقریباً یہ ریکارڈ جو بنا تھا میرا ایک اندازہ سن 22-21 میں کیونکہ میرے والد صاحب کا سن 1928 کا یہ لکھے ہوئے ہیں میرے پاس ڈائری ہے میرے پاس رسول پاک کو کونین کا سردار کہتے ہیں سبحان اللہ رسول پاک کو کونین کا سردار کہتے ہیں علی مرتضیٰ کو حیدر کرار کہتے ہیں بے شک جناب فاطمہ کو خلد کی مختار کہتے ہیں سخی شبیر و شبر کو گلے بے خار کہتے ہیں غرض ان پنجتن کو دین کا گلزار کہتے ہیں تمہیں جلوہ دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہیں جلوہ دکھانے کے لیے کہ یار نے حجت رسول پاک کو بے کیف دکھلائی گئی صورت تمہیں غشتور پر آئے ان کی عرش پر دعوت یہ ہے فرق زمینوں آسماں اللہ رے قدرت کہو اب حضرت موسیٰ کسے دیدار کہتے بات یہ ہم جتنی مرضی تقریریں کریں جو مرضی کریں میرا ایک شعر تھا کہ شرم نام دی چیز نہ کوئی دنیا دے وچ رہ گئی میری کتاب ہنجو میری اکھ دے وچ شرم نام دی چیز نہ کوئی دنیا دے وچ رہ گئی ہر کوئی اپنی پگ بچاوے نفسا نفسی پہ گئی عدل دی تکڑی چوراں پھڑ لی ایسی انی پہ گئی دل دی پلیتی دور نہ کیتی کی فائدہ اس حج دا شکل تے ہر بندہ مینوں بھولا پالا لگتا اصل بات ہے دل کی میں مولانا صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں خدا گواہ ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں آپ اتنے گواہ بھی ہیں گواہ تو دو بھی بڑے ہوتے ہیں سب سے پہلی میں نے بتایا میں نے کہا جی آپ بات کرتے ہیں تو سچے لگتے ہیں بات کتنی قسمیں بھی کھاتے ہیں بات بھی کرتے ہیں الٹے سیدھے ہاتھ بھی مارتے ہیں لگتے جھوٹے ہیں کہ یہ کچھ کہنا کوئی اور چاہتے ہیں ان کے دل میں کچھ اور ہے بیان کچھ اور کر رہے ہیں سب سے بارے شاہ حقیقت دی لہن لذت پر وہ چک کے نون مجازیاں تھا اصل بات تو ہے حقیقت اور پھر یہ بات کرتے ہیں خدا گواہ میرے دل میں اترتی ہے میں بڑے غور سے پورا دھیان دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں 4 سال کے بچے سے بھی سیکھتا ہوں میری ایک بھتیجی اب اس کی شادی ہو گئی ہے جرمنی میں وہ چھوٹی سی تھی 3 سال 7 مہینے کی میں نے اس کو اس کی جا کے عمر لکھی کہ کس دن پیدا ہوئی تھی جس دن اس نے یہ بات کی وہ مزدور کام کر رہے تھے تو میں تسبیح کر رہا تھا تسبیح کرتے کرتے میں نے کہا یار اس طرح نہیں اس طرح کرو کہتی ہے بابا یا تسبیح کیا کرو یا باتیں کیا کرو اور خدا کی قسم میں نے اس سے بھی سیکھا میں نے جانوروں سے بھی سیکھا میں نے ایک چڑیا سے سیکھا اس کے بچوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا نیٹ پر ایک سانپ چڑھ کر اس کے بچے کھا جاتا ہے وہ اس کو مارتی ہے وہ چڑیا کیا ہوتی ہے لمبی سی چونچ لمبی سی دم اس کی مارتی ہے آخری یہ ہوتا ہے کہ سانپ اس کو پکڑ لیتا ہے پھر وہ چھڑا لیتی ہے اپنے آپ کو پھر مارتی رہتی ہے خدا گواہ آخر سانپ کو مار دیتی ہے میں نے اس سے بھی سیکھا میں کہ یہ ماں کی ممتا ہے میں نے جب ماں کی عظمت لکھی وہ 3 ملکوں میں چھپی لندن میں کینیڈا میں اور انڈیا میں دہلی میں تو میں آج آپ کو ایک چیز سناؤں گا وہ یہ ماں کی عظمت سارے سناتے ہیں ٹھیک ہے ماں کا احترام کرنا چاہیے لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہیے یہ کہیں نہیں لکھا اور کرتے ہیں میں نے گستاخ لڑکے کو دیکھا کہہ رہا تھا او بھائی تو کیتا کی میرے ہاتھ سے میری ماں کبھی کی کراں گا یہ کہاں کی تمیز ہے سارا دن باپ دھکے کھاتا ہے ٹھوکریں کھاتا ہے زمانے کی ہر قسم کا وہ کام کرتا ہے جو اس کا ضمیر نہیں اجازت دیتا اولاد کو کما کر دیتا ہے اس لیے کہ تم میری بےزتی کرو
یہ مجھ سے یہ سب بچے چھوٹے وعدہ کریں گے اپنے باپ کا بھی اتنا ہی ادب کرنا ہے جتنا اپنی ماں کا کرتے ہو۔ میں نے یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ میں نے 50 منٹ میں لکھی۔ میں پنجابی میں سناتا ہوں کیونکہ ماحول پنجابی ہے۔ میرا باپ سب تو چنگا جنہیں مینوں پڑھایا، میرا باپ سب تو چنگا جنہیں مینوں پڑھایا، محنت تے مزدوری کر کے سکولے مینوں پایا۔ ہر ویلے خیال ہوتا میرے والے رہندا، میں جاتی گھر نہ آواں راواں تکتا رہندا، اٹھدیاں بہندیاں جنہیں مینوں ہر ویلے سمجھایا۔ میرا باپ سب تو چنگا جنہیں مینوں پڑھایا۔ منہ ہنیرے اٹھ کے جانا محنت مزدوری کردا، منہ ہنیرے اٹھ کے جانا محنت مزدوری کردا، میری فیس تے داخلے خاطر کی جتن وہ کردا۔ میرے پیو دی محنت نے مینوں میٹرک پاس کروایا۔ میرا باپ سب تو چنگا جنہیں مینوں پڑھایا، محنت تے مزدوری کر کے سکولے مینوں پایا۔ میرا پتر اگے لنگ جائے ہر باپ یہ چاہتا۔ اس سے پہلے ایک آپ کو شعر سناتا ہوں کہ کالج جان تو پہلے موٹر سائیکل لے کے دیتی، کالج جان تو پہلے موٹر سائیکل لے کے دیتی، مجھ ویچ کے داخلہ فیس سے وردی لے کے دیتی۔ میرے پیو دی محبت نے مینوں BA پاس کروایا۔ میرا باپ سب تو چنگا جنہیں مینوں پڑھایا۔ میرا پتر اگے لنگ جائے ہر باپ یہ چاہتا، صرف باپ، بھائی بھی نہیں اس دور بھائی بھی نہیں، صرف باپ۔ اج بندہ چند سے پہنچیا تھے باپ کی وجہ نہ پہنچیا ہے۔ میرا پتر اگے لنگ جائے ہر باپ یہ چاہتا، بھائی نو اگے لنگدیاں دیکھ کے بھائی بھی سڑ جاتا۔ میرے پیو دی محبت نے مینوں چند چیز پڑھایا۔ میرا باپ سب تو چنگا جنہیں مینوں پڑھایا، محنت تے مزدوری کر کے سکولے مینوں پایا۔ آخر دے وچ شوکت کشمیری دوستاں نوں سمجھاوے۔ میرا نام پورا محمد شوکت کشمیری ہے۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اسی نام کے صدقہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ آخر تے بھی شوکت کشمیری دوستاں نوں سمجھاوے، والدین دی سیوا کر لو ویلا ہتھ نہ ہوئے، اور ماپے آگے اف نہ کرنا قرآن نے فرمایا۔ اور میرا باپ سب تو چنگا جنہیں مینوں پڑھایا، محنت تے مزدوری کر کے سکولے مینوں پایا۔ میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا، کچھ لوگ یہ سنا کرنا چھوٹی سی ایک بات تو ایک معنی تبدیل کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ میری اصلاح کر دے، میں ہی غلط ہوں۔ انما انا بشر ومثلکم، اللہ نے انسان کو رجل بلایا، رجل کہہ کے، انسان کہہ کے بلایا، بندہ کہہ کے بلایا، اور بشر کہہ کے بلایا۔ کیا سب کے ایک ہی معنی ہیں؟ نہیں، بشر کا ہرگز مطلب نہیں ہے یہ میرا بندہ، یہ میری طرح یہ بھی بشارت دینے والا ہے، یہ میری طرح بشارت دینا، لیکن تم میں مجھ میں فرق ہے۔ تم باتیں کرتے ہو اپنی طرف سے، لیکن جو میں باتیں کرتا ہوں، جو وہی اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے نازل کرتا ہے، میں وہ بات کرتا ہوں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو بشر ہے لفظ، اس کا مطلب بندہ نہیں ہے، میں تمہاری طرف بشارت دینے والا۔ ایک یہ میں کہا چلو کلیئر ہو جائے گا، اس طرح میں ہی درست ہو جاؤں۔ اور چھوٹا سا سوال ہے ان لوگوں گستاخوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم جیسے تھے، نہیں کہتے؟ بتاؤ آپ، میرا سوال ہے آپ سے، کہتے ہیں نا ہم جیسے تھے؟ ایک نبی حضرت سلیمان پیغمبر 3 میل دور سے ایک چیونٹی سے بات کر سکتا ہے، اور چیونٹی کہتی ہے کہ ان کا قافلہ آ رہا ہے، چھپ جاؤ بلوں میں، تو وہ ان سے بات کرتے ہیں، چیونٹی کو جواب دیتے ہیں۔ ہم جیسے کیسے ہو گئے بھائی؟ میرا چھوٹا سا سوال ہے، اگر حضرت سلیمان پیغمبر ایک جن کو جو ان کی تابع میں ہے، تابع میں آنکھ جھپک میں، اگر وہ ایک تخت 75 گز چوڑا 75 گز لمبا ہزاروں میل آنکھ چمکنے میں لے آتا ہے، ان کے حکم پر
تو وہ ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف اپنا کرتا دیتا ہے، کہتا جاؤ میرے نابینے باپ کی آنکھوں سے لگاؤ، تو بینائی آ جائے گی، اور وہ آ جائے آنکھوں سے لگانے پر، ٹھیک ہے جی، آنکھوں پر لگائے اور بینائی آ جائے تو وہ ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ وہ خدا کا نام ہے، وہ اللہ کا نام ہے، اور میرے نبی کی متعلق تو وہ ایسی بات نہ کرو، کوئی ایسی بات نہ کرو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ نہیں، ابھی مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ 5 منٹ لیں گے، میں زیادہ لے گیا ہوں، میں آخر میں یہ چند اشعار کہہ کر میں ختم کروں گا۔ اٹھ جاگ مسافر ستیا تینوں چیتے بھل گئے، اٹھ جاگ مسافر ستیا تینوں چیتے بھل گئے، لکھ آلی والی ملک دے وچ مٹی رل گئے، تیرے موتی ساں دے غافلہ دس کیڑے مل گئے، رولے پاسن بلبلاں جدوں شاخوں پھل گئے، پھر چارہ کوئی نہیں چلنا جدوں پردے ہی کھل گئے، کئی اتھے لاٹا مار دے وہ دیوے ہی گل گئے، تینوں اثر نہیں باسا مورکھا لکھ چولے چل گئے، او کدوں مڑیوں پھر دکان تے جدوں سودے ہی تل گئے۔ السلام علیکم، کو غلطی خامی کوتاہی من معاف کر دیں۔